बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम कड़वी बात और मैं हूं जुल्फ़कार पीर। नाज़रीन, पाकिस्तान में बिलअमूम और ज़िला चकवाल में बिलखसूस सेहत की सहूलियात की जो कमी है वो कोई ढकी छुपी बात नहीं है। ज़िला चकवाल के अवाम जो है उनका ज़्यादातर रुख रावलपिंडी इसीलिए होता है कि यहाँ ज़िला चकवाल में तशख़ीस और दीगर जो इक्विपमेंट है उसकी कमी है। ये हकीकत तो अपनी जगह मौजूद है, लेकिन एक और वजह भी यहाँ वो पाई जाती है और मैं समझता हूँ कि पूरे पाकिस्तान में इस हवाले से मुख्तलिफ केसेस मौजूद हैं, और वो है गुर्बत के हाथों मजबूर जो मरीज़ है। बहुत से ऐसे मरीज़ ज़िला चकवाल में भी मौजूद है कि जो अफोर्ड ही नहीं कर पाते, जिनकी जेब वो इसकी इजाज़त ही नहीं देती कि वो कोई इलाज करवा सके। अब मुतअद्दिद ऐसे लोग हैं ज़िला चकवाल में जो बीनाई से तकरीबन महरूम हो चुके हैं, हालांकि उनका जो मर्ज़ है वो काबिल इलाज है। किसी को सफ़ेद मोतिया होगा, किसी को काला मोतिया होगा, या कोई और आँखों की बीमारी लगी होगी, लेकिन उनकी जेब में इतने पैसे नहीं हैं कि वो उसका इलाज करवा सके। तो फिर वो सब्र शुक्र करके बैठ जाते हैं। इलाज ना होने की वजह से उनके जो मामलात हैं वो गंभीर होते जाते हैं। तो इसी सारे पस मंज़र को मद्देनज़र रखते हुए पेशेंट वेलफेयर सोसाइटी को फ़ाल किया गया है। इस हवाले से हमने आपको पिछले प्रोग्राम में भी बताया था कि मारूफ समाजी शख्सियत गफरान उमर कहूट इसके सदर हैं। दीगर और लोगों को भी इसका हिस्सा बनाया गया है। तो अब ये जो तंजीम है ये फ़ाल हो चुकी है, फ़ाल किरदार अदा कर रही है, और इनका फोकस ऐसे ही मरीज़ हैं कि जिनकी बीमारियां काबिल इलाज हैं लेकिन पैसे ना होने की वजह से वो इस काबिल नहीं है कि उसका इलाज करवा सके। तो सबसे पहले गुज़श्ता रोज़ से एक फ्री जो आई कैंप है उसका इनाकाद किया गया। मकसद यही था कि लोगों को मुफ्त न सिर्फ अद्वियात दी जाए, बल्कि अगर किसी का कोई ऑपरेशन तजवीज़ किया जाता है तो वो ऑपरेशन भी करवाया जाए और दीगर और सहूलियात भी दी जाए। तो ये जो फ्री आई कैंप है ये पेशेंट वेलफेयर सोसाइटी के सदर गफरान उमर कहूट की रैशगा वाक़या उडरवाल, वहाँ इसका इनाकाद किया गया। माहिर डॉक्टर्स की टीम ने मरीज़ों का मुआयना किया। बड़ी तादाद में लोग दूर दराज इलाकों से इस कैंप में पहुँचे, क्योंकि उनको पता था कि माहिर डॉक्टर्स आ रहे हैं और फिर अद्वियात भी फ्री हैं, फिर और बहुत सी सहूलियात हैं। तो इस कैंप में जो कि दिन भर जारी रहा 466 मरीज़ों का अमूमी मुआयना किया गया, और इनमें जो 169 मरीज़ हैं उनको मुफ्त एनके दी गई, यानी जिसको हस्बे ज़रूरत डॉक्टर ने तजवीज़ किया कि एनको से काम चल सकता है, एनके ज़रूरी हैं, तो इनकी ऐसे मरीज़ों की तादाद 169 है। आप इससे अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये 169 लोग कितने अरसे से बग़ैर ऐनक से ये अपना गुजारा कर रहे थे। हालांकि ऐनक पर अब कितनी कास्ट आ सकती है, लेकिन जो हालात हैं, जिस किस्म के मामलात हैं वो हमारे सामने हैं। इसी तरह जी 412 मरीज़ों को मुफ्त अद्वियात दी गई, यानी जिसका कोई मर्ज़ था, कोई ऐसी चीज़ थी जो ऐसा डॉक्टर्स ने समझा कि ये अद्वियात से ठीक हो सकती है, या कम से कम इस एक हफ़्ता 2 हफ़्ते ये अद्वियात इस्तेमाल करना ज़रूरी है। तो 412 ऐसे मरीज़ थे जिनको मुफ्त अद्वियात दी गई। 19 ऐसे मरीज़ थे जिनका आखिरी हल ऑपरेशन ही था, इनका ऑपरेशन तजवीज़ किया गया। अब इन मरीज़ों के साथ ज़ाहिर पेशेंट वेलफेयर सोसाइटी राब्ता भी रखेगी, और फिर इनकी जो तारीख़ है उसका तयन होगा कि कब और कहाँ ये ऑपरेशन होना है। तो ये सारी सूरत हाल मैं समझता हूँ कि बहुत ही ज़बरदस्त रही इस कैंप के हवाले से। फ्री आई कैंप, जिस तरह तादाद भी मैंने बताई है, बड़ी तादाद है, 466 मरीज़ एक दिन में आना, ये इस बात की तरफ इशारा करता है कि लोगों की कितनी बड़ी तादाद इलाज से महरूम है। जहाँ तक पेशेंट वेलफेयर सोसाइटी का ताल्लुक है तो इसके एजेंडे में नंबर 1 ही लोगों को सेहत की सहूलियात वो फराम करना है, उसमें मुआवनत करना है। तो इसके लिए चाहे फ्री मेडिकल कैंप लगाया जाए, आई कैंप लगाया जाए, या डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल चकवाल में मरीज़ों की मदद की जाए, कोई भी प्लेटफार्म हो, कोई भी तरीक़ाकार हो, वो इख्तियार करना चाहिए और इख्तियार किया भी जा रहा है। इस सिलसिले में जितने भी ज़िम्मेदारान हैं पेशेंट वेलफेयर सोसाइटी के, दीगर ओहदेदार, जिसमें अली अहमद जनरल सेक्रेटरी हैं, काजी गुलाम अब्बास है, मोहम्मद खान महनहास है, इसके साथ साथ मैं जिक्र करना चाहूँगा असिस्टेंट डायरेक्टर मैडम शर्मीन अज़हर का,
کہ جنہوں نے کیمپ کا دورہ بھی کیا اور اپنی نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ تمام لوگ جن کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں اس میڈیکل کیمپ میں صبح سے ہی متحرک تھے، متعدد تنظیمیں، متعدد جو بلڈ ڈونرز تنظیمیں ہیں وہ بھی اس موقع پر موجود تھی۔ تو یہ بڑا اچھا ہوتا ہے، یہ بڑا ضروری ہے۔ تنظیمیں بھلے الگ الگ ہوں، سب کا ایجنڈا تو ایک ہی ہے کہ ہم نے کار خیر میں حصہ ڈالنا ہے، ہم نے نیکی کا کام کرنا ہے۔ تو جب برے کام کرنے والے اکٹھے ہو سکتے ہیں، گینگ بنا سکتے ہیں، عوام کو لوٹ سکتے ہیں، عوام کا جینا محال کر سکتے ہیں، تو نیکی کے کام والوں کو تو ضرور ہی اکٹھا ہونا چاہیے، ان کا تو مقصد بھی نیک ہے۔ تو اس سلسلے میں مختلف تنظیموں کو بھی وہ ساتھ ملایا جا رہا ہے، کیونکہ ٹاسک بہت بڑا ہے اور اس سلسلے میں سب جو ہے وہ مل جل کر کام کریں گے تو تبھی منزل تک پہنچ پائیں گے۔ اس سلسلے میں سمجھتا ہوں کہ کریڈٹ کے مستحق ہیں صدر بھی پیشنٹ ویلفیئر سوسائٹی کے غفران کوہوٹ، ان کی پوری ٹیم کے جنہوں نے اس میڈیکل کیمپ کا انعقاد کیا۔ اس موقع پر غفران کوہوٹ نے میڈیا سے بھی گفتگو کی۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ دکھی انسانیت کی خدمت ایجنڈا نمبر 1 ہے اور اس کو جاری رکھا جائے گا۔ وسائل کم صحیح لیکن ول ہے اور ول کے ذریعے بہترین کام ہو سکتا ہے۔ لوگوں کا اعتماد ہے پیشنٹ ویلفیئر سوسائٹی پر بھی، اور جو غفران کوہوٹ اور ان کی ٹیم پہلے سے کام کر رہی ہے تو لوگ جانتے ہیں کہ ایک اچھا کام ہو رہا ہے اور اعتماد بھی ہے۔ ٹرسٹ جب قائم ہو جاتا ہے تو پھر پیسے کی کمی نہیں ہوتی۔ تو یہی سلسلہ یہاں ہے، لیکن مسائل اتنے بڑے ہیں کہ ایک بندے کی یا ایک تنظیم کے بس کی بات نہیں ہے، یہ سارے معاملات کو مل جل کر ہی آگے بڑھانا چاہیے۔ اس سلسلے میں پیام سحر وہ بھی ایک تنظیم ہے، اس کے ذمہ داران بھی اس میڈیکل کیمپ میں موجود رہے اور ان کی پوری ٹیم متحرک رہی۔ جس طرح بتا رہا ہوں کہ یہ میڈیکل کیمپ تبھی کامیاب ہوا ہے کہ سب لوگوں نے اپنا حصہ ڈالا ہے۔ میڈیکل ہو یا صحت کی سہولیات کو لے کر ضلع چکوال کے حوالے سے ہم جب بھی ذکر کرتے ہیں تو ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ جو بھی ایسا مسئلہ ہے کہ جو حل طلب ہے اس طرف اشارہ ضرور کیا جائے۔ ابھی کچھ دن قبل ہی سوشل میڈیا کے ذریعے آپ کے نالج میں ضرور یہ بات آئی ہوگی کہ ایک ایسا انجیکشن جو کہ فالج کسی بھی کو بھی خدا نخواستہ فالج ہوئے تو اس کے فوراً بعد یعنی چند گھنٹوں کے اندر وہ انجیکشن اگر اس مریض کو لگ جائے تو وہ ہمیشہ کی معذوری سے بچ جاتا ہے۔ گزشتہ دنوں ایک فہرست بھی ہمارے سامنے موجود تھی، ایک لسٹ ہمارے سامنے آئی پنجاب کے ان ہاسپٹلز کی کہ جہاں پر حکومت نے اب یہ انجیکشن فراہم کر دی ہیں، لیکن بدقسمتی کے ساتھ ضلع چکوال اور چکوال کا ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل اس فہرست میں شامل نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہم سب کی اجتماعی ناکامی ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ بہت بڑی آبادی کا ضلع ہے، پھر اطراف کی آبادی کو بھی شامل کر لیا جائے تو یہ کم سے کم 30 سے 40 لاکھ لوگ بن جاتے ہیں، یعنی ضلع چکوال اور مضافاتی علاقے جن کو راولپنڈی دور پڑتا ہے، یعنی ہے وہ راولپنڈی ضلع کا حصہ لیکن وہ آبادیاں چکوال کے قریب ہے۔ اسی طرح میاں والی کی کئی آبادیاں ایسی ہیں کہ جن کو چکوال قریب پڑتا ہے۔ خوشاب کے حوالے سے بھی یہی بات کہی جا سکتی ہے، جیلم کے حوالے سے بھی یہ ہم کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ اگر مجموعی ڈسٹرکٹ چکوال کے حوالے سے ہم بات کریں یا ڈی او ایچ کیو کی بات کریں تو یہ تقریباً 30 سے 40 لاکھ لوگوں کا یہ مرکز ہے، اور یہاں پر اگر وہ انجیکشن دستیاب نہیں ہے تو اس پر ہم افسوس ہی کر سکتے ہیں، اور اس سلسلے میں مقامی جو نمائندگان ہیں ان کے سامنے یہ درخواست کریں گے کہ وہ اس معاملے کو لے کر اوپر تک جائیں، ان کے نوٹس میں یہ بات لائیں کہ یہاں پر یہ ضروری ہے، کیونکہ ادھر سے اگر خدا نخواستہ کسی مریض کو فالج ہو جاتا ہے تو راولپنڈی پہنچتے ہی وقت ہی ختم ہو جائے گا، پھر وہ انجیکشن لگے یا نہ لگے تو اس کا کوئی اثر نہیں ہے۔ تو یہاں ضروری ہے، اور اس سلسلے میں جب ہم نے اس معلومات بھی حاصل کی، اور خاص طور پر میں سماجی شخصیت قاضی غلام عباس کا ذکر کرنا چاہوں گا جو اس ایشو کو لے کر کافی متحرک ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل میں یہ اس انجیکشن کی سہولیات فراہم کر دی جائیں۔ انہوں نے بھی معلومات اکٹھی کی اور یہ چیز سامنے آئی کہ اس انجیکشن کی قیمت عام مارکیٹ میں تقریباً 80 سے 90 ہزار روپے ہے۔ تب یہ عام آدمی کے بس میں تو نہیں ہے، امیر آدمی کے لیے تو کہ یہ رقم کوئی بڑی رقم نہیں ہے، لیکن عام آدمی کے لیے، غریب آدمی کے لیے یہ بہت بڑی رقم ہے۔ اور اس پر ایک اور چیز بھی میں یہاں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ یہ انجیکشن فی الوقت ضلع چکوال میں یعنی شہر کے اندر دستیاب بھی نہیں ہے۔ تو یہ ساری صورتحال اس طرف اشارہ کر رہی ہے کہ ضلع چکوال کی عوام کو مشترکہ کاوشوں کی ضرورت ہے۔ اگر انہوں نے صحت کی سہولیات لینی ہے تو پھر کوشش بھی
کرنا پڑے گی. ہم 500 بیڈ کے ہاسپٹل کا کافی عرصے سے سن رہے ہیں، لیکن کیونکہ یہاں سے اس قسم کی مضبوط آوازیں، توانا آوازیں نہیں اٹھائی گئی، اس لیے وہ ہاسپٹل نہیں بنا. اسی طرح اس انجیکشن کو لے کر بھی اگر عوام نے وہ کچھ نہ کیا، کوئی آواز نہ اٹھائی، احتجاج نہ کیا، تو پھر آپ بھول جائیں کہ آپ کو کسی نے یہ سہولت دینی ہے. یہ ہمارا حق ہے، یہاں پر یہ حق ضرور ملنا چاہیے. تو میں جس طرح عوامی نمائندگان سے گزارش کر رہا ہوں، اسی طرح دیگر بھی جو متحرک شخصیات ہیں ان سے بھی میری یہی گزارش ہوگی کہ وہ اس کام میں، اس کار خیر میں اپنا حصہ ڈالیں، تاکہ کوئی بھی غریب شخص فالج کی وجہ سے عمر بھر کے لیے معذور نہ ہو. کیونکہ ایک معذور شخص وہ کس طرح خاندان پر بوجھ بنتا ہے یہ لوگ بخوبی جانتے ہیں. ایک کمانے والا شخص اچانک خاندان پر بوجھ بن جائے تو یہ غریب خاندان ہی جانتا ہے کہ پھر اس کے ساتھ کیا بیتتی ہے. تو اس کا حل اب موجود ہے. اس سلسلے میں اگر مشترکہ کاوشیں کی گئی تو انشاءاللہ بہت جلد ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل چکوال میں بھی یہ انجیکشن دستیاب ہوگا. آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.